جب بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، مسائل ہیں، اشیاء جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، رمضان آتا ہے، مسائل کا ایک شکار ہوتے ہیں، کبھی ہم باہر نکلتے ہیں تو کوئی چیز چھن جاتی ہے خدا نخواستہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ جب ہمارے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے کہ ہماری آواز کوئی سن لے، ہماری آواز لے کر کوئی صحیح لوگوں تک ان آواز کو پہنچا دے۔ اچھا، ایسا کون کر سکتا ہے یہ کام؟ کون لوگ ہیں ایسے جو اس آواز کو ایک صحیح جگہ تک پہنچا سکیں جو ایک عام شہری کی آواز ہوتی ہے؟ یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن اس مشکل بات کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات جن سے کرانے جا رہے ہیں، یہ ہماری آواز کو اسی طریقے سے ہو پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک جو لوگ اس میں ڈیسیجن میکر ہیں اور وہ اس چیز کو پرابلم کو حل کرنے میں بہت ساتھ دیتے ہیں۔ آدھے لوگ جان گئے ہوں گے میں کن کا نام لینے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کوکب اقبال، چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ ان کو ہم سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے ہماری آواز کو اچھے طریقے سے آگے پہنچایا جا سکتا ہے اور کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمارے علاقوں میں دکھتے ہیں۔ بہت شکریہ کوکب بھائی جوائن کرنے کا اور ٹائم نکالنے کا۔ مجھے پتا بہت مشکل سے ایک نہ ایک بیک ٹو بیک سب کچھ پیچھے لگا ہوتا ہے لائن کے اندر اور مشکلات ہوتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کی امیزنگ جرنی رہی ہے، نو ڈاؤٹ۔ پاکستان کے اندر خاص طور پہ جب ہم اتنا بڑا شہر ہے جہاں پہ 2.5 سے 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں کراچی کے اندر، جب اس کی آواز کی بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون پوچھے گا، تو کنزیومر ایسوسی ایشن وہاں پہ آتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اپنے مسائل لے کر آؤ اور بتاؤ۔ جب سفر آپ نے اپنی پرسنل جرنی کا شروع کیا تھا تو کیا ایسے پوائنٹس، ایسے راستے میں کالج اور اسکول کے ٹائم پہ اور یونیورسٹی کے ٹائم پہ آتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دیکھا ہو کہ یار یہ پرابلم ایسی ہے اور مجھے آگے چل کے کچھ لوگوں کے آواز بننا پڑے گا، یا یہیں سے کوئی چیزیں بنتی گئیں، تو کیا ایسے انڈیکیشن تھے شروع میں جب؟ دیکھیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو چنتا ہے اور اسے اس کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے وہ کام کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ اس کی وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اس کے خدا کے بندے ہیں اور یقیناً سب اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار بندے ان میں سے جو سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں وہ ہے جس نے یہ کام انجام دینا ہے۔ تو میرا یہ ایمان ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس کام کے لیے، اور مجھ سے جو میں کام کر رہا ہوں یہ سب جو ہے کام خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اس عوام کے لیے کر رہا ہوں جن کی حق کی آواز اور صارفین کی آواز کو میں حکومت کے حکمرانوں تک وہ پہنچا سکوں۔ واہ، زبردست، بہترین۔ اور یہ بڑا مطلب چیلنجنگ کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور لوگ عموماً کہنے کو ملتا ہے ملک سے باہر چلے جاؤ، آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونیٹی ایسی رہی، ابھی بھی ماشاءاللہ سے کسی چیز کی کمی نہیں، آپ آرام سے باہر جا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو جو بھی ٹائم ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے گزار سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا پیشن ہے جو آپ کو اپنی جرنی کے اندر رکھتا ہے کہ میں نے اپنا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے گزار لینا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ کچھ اور کر رہا ہے، سروس کر رہا ہے، مگر اس کو جو ہے خدا کی مخلوق کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے اس کی، تاکہ وہ خدمت کر سکے۔ تو یہ میری سوچ تھی اور یہ میں ہمیشہ سے، ایک تو بچپن سے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے گویا ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے ہوگا، تو ہمارا بھی یہ تھا کہ ہم ایک لیڈرشپ جو تھی کہ میں 8th کلاس میں اپنی جو سوشل سیکرٹری تھا، بعد 9th میں آیا تو میں جنرل سیکرٹری تھا، پھر اس کے بعد میں 10th میں پہنچا تو وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا۔ اور یہ بھی بتاتا فخر کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، پرائمری اسکول جو تھا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس تو ٹیبل بھی نہیں تھی، کرسی بھی نہیں تھی، اور وہ ایک جو جس کالونی میں رہتا تھا تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بڑے پرائیویٹ اسکول، انگلش اسکول اور بڑے مطلب یہ اتنے مہنگے ترین اسکول بھی یہاں پہ اس کراچی میں اور بلکہ پورے پاکستان کے تمام شہروں میں ہیں، مگر یہ کہ جن لوگوں نے پیلے اسکول سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے ہمارے والد نے ہمیں کہیں ٹیوشن پہ نہیں لگایا، ہمیں خود ہی اپنا ہم پڑھتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں
کہ چاہے وہ ابھی بھی اگر کسی بڑے اسکول میں، بڑے نامی گرامی اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے بس یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے اگر وہ ایک عام آرڈنری اسکول میں، گورنمنٹ کے اسکول میں بھی پڑھ رہا ہے تب بھی وہ اگر چاہ کے پوزیشن لے سکتا ہے. مگر لوگوں کے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ بن گیا ہے، ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ نہیں جی ہمارے بچے کو جو ہے بہت ہی مہنگے ترین اسکول میں داخل کرانا چاہیے. تو میں اپنا یہ بتاتا چلوں کہ یہ سفر جو ہے وہ جیسے اسکول میں تھا، مجھے لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ اسکول میں جو ہے میں وال پیپر نکالتا تھا. اچھا. اور وال پیپر پہ میں پورے اسکول کی سرگرمی یعنی جو ہمارے یہاں اسکول میں ایکٹیویٹیز ہوئیں، ہمارے اسکول میں جو گیمس ہوئے، کوئی پاس ہوا کوئی فیل ہوا، تو سب چیزیں جو تھیں وہ اس میں وہ کر دیا جاتا تھا. اور یہ پھر ہمارے اسکول میں دو یعنی ایک مارننگ وہ تھا اور ایک جو تھا ہمارا وہ جو سیکنڈ جو شفٹ ہوتی تھی، شفٹیں تھی ظاہر، ایک گرلز اسکول تھا اور ایک جو ہے وہ اسی اسکول میں جو ہے بوائز تھا، تو علیحدہ علیحدہ تھے وہ. مگر جب میرا وہ بورڈ لگا ہوتا تھا جس کو فریم کرا کے ہم ایک جالی اس کو بنا کے اس میں لگاتے تھے اور یہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، پھر تصویریں اس میں لگتی تھیں. تو اسی طرح جب ہم کالج میں پہنچے تو وہاں پہ بھی جو ہے پھر میں نے اس کو کالج میگزین کی وہ سمجھا کہ بھئی یہ کالج میگزین جو ہے وہ کس طرح نکلنا چاہیے، ایک کس طرح اس کو اس میں کیا مضامین ہونے چاہیے، کس طرح جو ہے شعور کو اجاگر کرنا چاہیے اور کون سے مضامین اس کے اندر شائع کرنے چاہیے اور کیا وہ لٹریسی جو ہے لوگوں کے پاس سمجھ میں آئے جو ہم لکھ رہے ہیں اور ہماری ایکٹیویٹیز کالج کی بھی ہو. اسی طرح جب یونیورسٹی میں قدم رکھا تو یونیورسٹی میں بھی یہی سلسلے شروع ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بہت ساری مجھے آفرس ہوئیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں ایم این اے کی بھی آفر ہوئی اور اس کے بعد مجھے سینیٹرشپ کی بھی آفر ہوئی کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ لیڈرشپ ہے تو اس لوگوں کو آگے بڑھا. مگر میرے والد نے ایک چیز بتائی تھی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم اپنے مشن پہ لگے رہو اور یہ تمام سیاسی جماعتیں، کیونکہ سیاست میں آنا یقیناً ایک بڑا وہ ہوتا ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی جماعت کو جوائن کیا جائے. مگر میری آرزو یہ تھی کہ میں کوئی فلاح کے کام کروں اور فلاح کے کام کی طرف میں جاؤں. لوگ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے لیے لاتعداد این جی اوز کام کر رہی ہیں، کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں. مگر میرا یہ مشن جو تھا میں اتفاق سے قدرت نے کام لینا تھا، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے بڑھانا تھا، مشن بڑھا. تو میں ملیشیا اپنے کام کے سلسلے میں جو بزنس میں تھا تو بزنس کر رہا تھا، میں ملیشیا میں گیا تو وہاں 15 مارچ کا وہ دن تھا جو کہ ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے ہوتا ہے. اس ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے پہ وہاں پہ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی جلوس جلسہ نکل رہا ہو، وہاں پہ لوگ جو ہے فٹ پاتھ پہ پلے کارڈس لے کے کھڑے ہوئے تھے طریقے سے، مہذب طریقے سے، تاکہ لوگوں کے جو ہے وہ کنزیومر رائٹس کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ ان کے صارفین کے حقوق کیا ہیں. اور یہ پوری دنیا میں وہ دن منایا جاتا ہے. مجھے بھی تجسس ہوا، میں بھی گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے ان سے ملاقات کی اور پھر ان کے ایڈریس لیا اور جا کے دوسرے دن جو ہے وہاں پہ ملیشیا میں جو کنزیومر انٹرنیشنل کا دفتر ہے وہاں پہ ملاقات کی اور ان سے سب چیزیں شیئر کی کہ کیا کیا چیز ہوتی ہے، کیسے ہوتا ہے یہ کنزیومر. وی آر آل کنزیومر، آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کنزیومر ہیں. اور بقول جان کینیڈی کے جو میں نے جب اسٹڈی کی تو یہ کنزیومر ایسوسیشن بنانے سے پہلے جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں میں دیکھتا رہا تو میں نے ریسرچ ورک کیا کہ پوری دنیا میں کنزیومرز باڈیز کیسے کام کرتی ہیں. پھر اس کی کنزیومر انٹرنیشنل ہے، پھر اس کے ساتھ یو این کے تحت ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ تھے جان کینیڈی، انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے جس کو ہم کنزیومرز کہتے ہیں. اور پھر کنزیومر رائٹس جو ہیں وہ امریکہ سے نکلے کہ ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں. اور 7 رائٹس آپ کو پتہ ہے، تعلیم کا حق ہے، ہماری اپنی چیزوں کی پسند کا حق ہے، اسی طرح انوائرمنٹ کا حق ہے کہ اچھی زندگی کا حق ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب ہم نے اسٹڈی کی تو یہاں پہ جب کوشش کی کہ اس کنزیومر ایسوسیشن کی داغ بیل ڈالی جائے اور اسی دفتر میں جب میں نے یہ پہلا اجلاس بلایا تو بہت سارے لوگوں کو وہ ڈر و خوف تھا کیونکہ یہ ایک مافیا سے لوگ کہتے تھے کہ ٹکر لی جا سکتی ہے اور مافیا ہمارے خلاف ہو سکتی ہے اور اس میں جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان وہ ایک واحد کنٹری تھا جہاں پہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کہیں پہ بھی پورے ملک میں نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ کوئی
صارف کے حقوق کی بات کرتا تھا. اور جز وقتی طور پہ اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں ایک جو پہلی حکومت ان کے قائم ہوئی تھی اسلام آباد میں، جز وقتی طور پہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ تھا، مگر وہ بھی کہیں پراپر طریقے سے وہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر توجہ دی جا سکے. خیر جب یہاں پہ میں نے لوگوں سے بات چیت کی، کیونکہ آپ کو ایک ایسوسیشن بنانے کے لیے، ممبر سازی کرنے کے لیے اور رجسٹریشن کرانے کے لیے کم از کم 10 آدمی، تو 10 آدمی بھی میرے ساتھ، مطلب اپنے سرکل میں جب میں نے بات کی تو وہ 10 آدمی بھی کہتے تھے نہیں جی ہمیں اس سے دور رکھیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ ہماری ایسی نہیں کہ بوری بند لاش جو ہے گھر پہنچ جائے. اور بڑا مطلب بہت ہی مطلب ایسا کام تھا کہ جس کو سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے یقیناً لوگ گھبراتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، کیونکہ میں کبھی خوفزدہ نہیں رہا، میں اپنے مطلب میں اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہے، اور زمین پہ جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور بندہ اگر چاہے تو وہ ہمت کرے تو دنیا کا تمام کام جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے. بہت زبردست. تو یہی کام، یہی ذہن میں میرے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح ہوا کہ آخر میں جو ہے یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہو گیا شامل، کہ پورے پاکستان میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہم نے نافذ کرائے، اور 4 صوبے میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے الحمدللہ جو اسمبلیوں سے پاس ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 4 صوبوں میں سندھ فوڈ اتھارٹیز بنائی، اور اب حال ہی میں جو ہے ایک حلال فوڈ اتھارٹی بھی بن گئی ہے. پھر اس کے بعد جو، کیونکہ ہمارے جو کورٹس ہیں، ہمارے صارفین کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس میں ان کے لیے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کس کورٹ میں جائیں، اور بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے. مگر الحمدللہ ہم نے شعور دیا، پی ٹی وی پہ مطلب مختلف چینلز پہ پروگرام کیے، اور اس چینلز پہ پروگرام کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی طویل جدوجہد ہے، یہ 2000 سے ہم نے کام شروع کیا. 2003 میں جو جا کے ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کرایا، اور اس رجسٹریشن کے بعد جو ہے یہ ایک مشن امپاسبل جس کو کہتے تھے وہ پاسبلٹی کی طرف وہ بڑھتا رہا. بالکل حقیقت ہے، اور یہی چیلنجز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بڑی مزے کی باتیں جاری ہیں سر کے ساتھ. ہم جا رہے ایک چھوٹے سے بریک پہ، پھر آ کے جب پوچھتے ہیں سر سے کہ کس طریقے سے یہ ایک کنزیومر جو میں اور آپ اور ہر کوئی شخص ہے وہ کیسے فائدہ لے سکتا ہے اور اپنی آواز کو یہاں تک پہنچا کیسے سکتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے. جائے گا نہیں، ملاقات ہو رہی ہے ایک بریک کے بعد، ہم جانیں گے اس پر. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں کوکب اقبال صاحب. سر جانے سے پہلے آپ نے بتایا کہ کتنی مشکل مطلب آپ نے وقت دیکھا، انرجیز لگیں، اور اس کو بنانے میں کئی سال لگے، اور اس سال لگاتے لگاتے پھر آج آپ اس ٹائم پہ ہیں کہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے جو لوگوں کی بات سن سکتا ہے اور بڑے لوگوں سے رابطے بھی کر سکتا ہے. ہمارے لیے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو بااثر لوگ جو ڈیسیجنز لیتے ہیں. عام آدمی کے لیے تو وہی لوگ ہیں خاص طور پہ. جب آپ یہ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم فوڈ کوالٹی اور اس کی بات کرتے ہیں، جب رمضان آتا ہے یا مین ایونٹس آتے ہیں جہاں پہ آپ کروشل ایونٹس کے اندر لوگ بائنگ کرتے ہیں، مطلب ایک بنیادی ایک رائٹ ہے، ایک رائٹ کے اوپر بات ہو کہ صحیح قیمت پہ اس کو صحیح چیز مل جائے. یہ کتنا مشکل ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بازار کے اندر پرائسز جو ہیں وہ بے شک کچھ مافیا ہوں، وہ پرائسز ایک دم سے اس کی 2 سے 3 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور وہ چیلنج سامنے آتا ہے، اور اس کو فائٹ کرنا کیسے کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی بات آپ تک لوگ پہنچاتے کیسے ہیں، اور یہ آپ آگے کیسے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کے ہم نمبر شیئر کرتے رہتے ہیں، ویب سائٹ موجود ہے، ای میلز پہ ہم دیتے ہیں، مختلف پروگرامز جو ٹی وی چینلز پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے جیسے چینل کے توسط سے بھی ہم نمبر شیئر کرتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے، ان کو اگر کمپلین ہوتی ہے تو ہمیں ای میل بھیجتے ہیں. اچھا، وربلی طور پہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، میرے بھی نمبر کچھ لوگوں کے پاس ہیں تو وہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وہ کمپلین جو کہ وربلی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ کس کے اس میں دے رہا ہے، کون بندہ ہے، کس کا کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کو وہ آگے بڑھانے کے لیے، جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام کنزیومر یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ریلیٹڈ، وہ کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکے ہیں، وہ ہماری کوششوں سے. اور کنزیومر ایسوسیشن کی الحمدللہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ جیسے سول ایویشن اتھارٹی
آپ اگر انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہے ہیں، ڈومیسٹک ٹریول کر رہے ہیں، بائی ایئر جا رہے ہیں، تو بائی ایئر جا رہا ہوتا ہے بندہ تو وہ سوچتا ہے کہ میں جلدی کہیں اپنے بزنس پہ پہنچوں، کسی کی ذمہ داری میں جانا ہے، کسی کے خوشی غم میں جانا ہے، تو بائی ایئر کا راستہ اپناتا ہے. مگر فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہیں، ڈینائڈ بورڈنگ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے بڑا کام کیا اور الحمدللہ ایک کانفرنسز بھی جو ہے وہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ منعقد کی، اور وہاں پہ جو ہے سول ایویشن میں کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ قائم کروایا. دوسرا اچیومنٹ یہ ہوا کہ مجھے جو ہے الحمدللہ یہ ایک دفعہ میں اسلام آباد جا رہا تھا، تو وہاں پہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو تھے گورنر اسٹیٹ بینک، وہ میری برابر والی سیٹ پہ بیٹھے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب آپ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے اور ایسی بات ہے کہ میں آپ سے کچھ چیزیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیے کوکب کیا بات ہے. سب سے پہلی بات تو میں نے کہا اس زمانے میں یوٹیلیٹی بلز جو تھے ہمارے لوگ گرمی میں لمبی لمبی لائنوں میں لگا کے، میں نے کہا یہ اس بات کو ختم کریں اور چند جو برانچز یہ لے رہی ہیں اس کو جو ہے تمام کمرشل بینک سے ایون یہ کہ پوسٹ آفس تک لیں تاکہ یہ رش کا ختم ہو سکے. دوسری بات یہ کہ بینک چارجز لیتا ہے تو بینک کو چاہیے کہ یہ جو ہے ان کو فیسلٹی دے، ان کو پانی پلائے، ان کو اپنا سایہ مہیا کرے، اور جو سینئر سٹیزن ہیں خصوصی طور پہ ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹ کرے. تو یہ سب چیزیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ کنزیومر بینکنگ ان کے زمانے میں عام ہی ہوا. کنزیومر بینکنگ کیا ہے کہ کنزیومر بینکنگ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز اس پہ لی، قسطوں پہ لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر لیا قسطوں پہ، رینویٹ کرایا، کار لے لی. مگر یہ کنزیومر بینکنگ ان کے فریج لے لیا، تو مختلف اشیاء لے لی گھر کے لیے. یہ سب کنزیومر بینکنگ میں آ گیا، اور وہ اس میں جو ہے جب کنزیومر اس کو دے رہا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بینک اس کے ساتھ کیا چارجز کر رہا ہے، آخر اس کو کتنے پرسنٹیج بینک کو دینی چاہیے تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ 20-20 سال تک وہ بھگتتا رہا، اور اس کے بعد ایسا بھی آیا ہے کہ وہ بیچارے لوگ پریشان ہو گئے اور وہ قسطیں ادا نہیں کر سکے، اور لوگوں کے گھروں پہ جا کے بینکوں نے تھریٹ کیا، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے مارے بھی گئے اور ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، جس کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک حکم بھی صادر فرمایا کہ کوئی بینک کا جو ملازم ہے وہ کسی کو جا کے دھمکا نہیں سکتا. صحیح بات. بہرحال یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو ہے کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، اور وہ الحمدللہ اس زمانے میں کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھتے تھے کہ کبھی اے ٹی ایم میں پیسے نہیں ہوتے تھے، اے ٹی ایم آؤٹ آف آرڈر، اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بہانے کر کے اے ٹی ایم. تو میں نے کہا یہ مشینیں بند کر دیں، اور اگر کرنا ہی ہے اس کو اے ٹی ایم کو چلانا ہے تو پھر اس میں پیسہ بھی ہونا چاہیے اور یہ فالٹی نہ ہو. تو یہ بھی الحمدللہ ہوا. اور آپ دیکھیں کہ اتنی انسٹرکشنز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ اگر وہ برانچ جس کے پاس اے ٹی ایم لگا ہوا ہے یا کہیں پہ بھی وہ بینک جس کا اے ٹی ایمز کام کر رہے ہیں، اگر اس میں پیسہ نہیں ہوتا تو ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکشن لیتا ہے. تو یہ ایک بڑا ہوا. اس کے بعد ہمارا پی ٹی اے جو کہ ہم ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں اور نیٹ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں منسٹری آف آئی ٹی ٹیلی کام کا جو یونیورسل بورڈ تھا یو ایس ایف، اس میں ون آف دا بورڈ آف ڈائریکٹر میں رہا. اس کی کنزیومر ریپرزنٹیشن وہاں پہ تھی میری. تو میں وہاں پہ میں نے کہا کہ ایک تو نائٹ پیکج جو اس وقت کے چیئرمین پی ٹی اے تھے ان سے بند کرائے، اور دوسری بات یہ میں نے کی کہ جو کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہم موبائل کمپنیز کو خود اگر فون کرتے ہیں تو وہ اتنا انٹرٹین نہیں کرتے، تو میں نے کہا کہ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بھی قائم ہونا چاہیے. جو مین ہمارے 3 ادارے جن کا میں نے نام لیا، اب کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، اگر آپ کا فون کا مسئلہ ہے، موبائل فون کا مسئلہ ہے، کسی سیلولر فون جو ہے وہ آپ کی کمپنی آپ کا وہ نہیں کر رہی، کوئی پیچ کر دیتی ہے، تو آپ جو اس کی کمپلین جو ہے وہ پی ٹی اے میں کرتے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی میں، جس کے فوری طور پہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ یہ کام ہے. اور جو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے روزانہ کے جو مسائل ہیں، جو بجلی کا مسئلہ، آئی پی پیز کا مسئلہ ہوا سب سے بڑا مسئلہ، اور ابھی حکومت نے کہا ہے کہ ہم 5 آئی پی پی سے ہماری بات ہوئی ہے. مگر آئی پی پی سے بات ہوئی ہے تو بھائی جو پیسہ لے چکے ہیں آپ وہ کون بھگتے گا؟ یہ کس کا پیسہ تھا؟ یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں تھا. میں آج آپ کے چینل کے توسط سے میں چاہتا ہوں
کہ گورنمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کروں کہ اربوں روپے جو IPPs اب اپنا کاروبار بند کرنے کے لیے آپ کی تجاویز پہ عمل درآمد کے لیے آپ نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے، تو حکومت پاکستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے وہ پیسہ وصول کریں جنہوں نے، اور اس میں جب اتنی IPPs ہیں اور اس کے باوجود بھی جو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کر رہے ہیں، اس کا جواب گورنمنٹ آف پاکستان دے۔ اور یہ جو کے الیکٹرک ہے، اس کے لیے میں کہتا رہا ہوں کہ اس کے الیکٹرک کی مونوپولی ختم ہونی چاہیے۔ کے الیکٹرک کو اگر آپ نے ایک کے الیکٹرک اتنا بڑا کراچی ہو گیا، کہاں تک وہ کراچی منی پاکستان ہے، تو اس میں کے الیکٹرک یہاں پہ تو ہر ڈسٹریبیوشن ہر ڈسٹرکٹ میں کر دی جائے، جتنے ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے اندر اس میں ایک الیکٹرک ڈسٹریبیوشن کمپنی علیحدہ ہونی چاہیے۔ کہ الیکٹرک کی مونوپولی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب موبائل کمپنیاں آئی تھی تو یہ تو انکمنگ بھی چارجز کرتے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد اب ان کا اتنا کمپٹیشن ہوا کہ انہوں کے پیکیجز آ گئے، انہوں نے بہت زیادہ کہ 1500 روپے میں آپ پورے مہینے چلا لیں اور سب کچھ ہو رہا۔ تو یہ سب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی کی مونوپولی ختم کرتے ہیں، تو میرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے حکومت سندھ سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی کہ کے الیکٹرک کو جو ہے فوری طور پہ آپ جو ہے اس کی جگہ 5-6 کمپنیز بنائیں اور لوگوں کو لائسنس دیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس چائنا کی بھی مختلف کمپنیز ہیں، وہ بھی آ سکتی ہیں، دوسرے پوری انٹرنیشنل ٹینڈر کال کریں۔ اور یہاں پہ کیا ضرورت ہے کہ آپ نے کے الیکٹرک کی مونوپولی رکھی ہوئی ہے، اور مونوپولی ہو نہیں سکتی۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو یہ چاہیے، جو اس کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان وہ ادارہ ہے جو کہ مونوپولیز کو دیکھتا ہے اور ان کو یہ دیکھتا ہے، تو اس کو یہ بھی نظر آنا چاہیے۔ ہم نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بہت کام کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پولٹری ایسوسیشن تھی یہ اپنے ریٹ لگاتی تھی اور خود ریٹ لگاتی تھی، تو اس کا ریکارڈ اٹھوایا ہم نے، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں اس کے اوپر کروڑوں روپے کا فائن بھی کیا۔ مگر بعض اوقات جو ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں کورٹوں میں اور اسٹے آرڈر لے لیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف جو سب سے بڑا کام ہم نے کیا، اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کا بھی میں مشکور ہوں، گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی، KB کا بھی، چاروں صوبوں کے حکومتوں کا میں مشکور ہوں کہ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے اب کنزیومر کورٹس قائم، سندھ کے اندر 28 ڈسٹرکٹس میں کنزیومر کورٹس قائم ہو چکی ہیں تاکہ لوگوں کی آواز بن سکے اور لوگوں کی آواز آگے جا سکے۔ اب یہ ہوتا ہے گارنٹی وارنٹی تھی کمپنی نے، آپ جو ہے اپنے سیل فون لے کے آئے، کوئی مشین لے کے آ گئے، کوئی فریج لے کے آ گئے، کوئی AC لے کے آ گئے، اس کی گارنٹی وارنٹی ہے۔ وہاں چلا کہ صاحب اگر گارنٹی وارنٹی کارڈ لیں گے تو اتنے پیسے 10,000 روپے اور دے دیں، یہی بات ہے نا۔ تو اب اگر وہ 10,000 روپے دے کے تب بھی گارنٹی وارنٹی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی فریکچر ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ تو اب کنزیومر کورٹس ہیں الحمدللہ، 15 دن کا صارف، اور وہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ کسی صارف کو وکیل کرنے کی، کسی کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن دیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹس میں، اور وہاں پہ جو ہے رجسٹر کرائیں۔ رجسٹرار کے پاس 15 دن کا نوٹس اس سے پہلے آپ کو دینا ہے کمپنی کو، جو بھی کمپنی ہو، چاہے وہ ہمارے بڑے بڑے برانڈس، جو لیڈیز برانڈس بھی ہیں، کوئی بھی الیکٹرانک کنپنی ہو، آپ کو وہاں پہ بحیثیت صارف اگر وہ آپ کی سنوائی نہیں کر رہا تو آپ 15 دن کا نوٹس دے دیں۔ 15 دن کے نوٹس کے بعد کنزیومر کورٹ میں جائیں گے۔ کنزیومر کورٹ میں زیادہ سے زیادہ 90 ڈیز میں فیصلہ صارف کے عدالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے حق میں ہو، اگر وہ دیکھتا ہے دیٹ از ڈیپینڈ کہ وہ اس کا کیس کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مگر 90% جو کیسز ہوئے ہیں جو کنزیومر کے حق میں ہوئے اور کمپنسیشن دی جاتی ہے۔ آپ کے 40 روپے کے اوپر کسی کے پروڈکٹ تھا اور اس کی ایکسپائری تھی، آپ یقین کریں کہ ایسے سے بھی ہے ایک کہ اس کو 2.5 لاکھ روپے کی بھی کمپنسیشن ملی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنزیومر کورٹس کو جو کنزیومر کورٹس قائم ہے، تو باقاعدہ ایک جو کنزیومر کورٹ ہے اس نے باقاعدہ لکھ کے اپنے پاس لگایا ہوا ہے تاکہ لوگ جاتے رہیں وہاں پہ پتہ چلے کہ کنزیومر کورٹ کی، اور ہم بھی اویئرنیس دیتے رہتے ہیں کہ کنزیومر کورٹس میں جانا چاہیے۔ بہت زبردست باتیں جا رہی ہیں، اور واقعی ہمیں اب اگر اپنی چیزوں کے بارے میں پتہ، پروسیس کے بارے میں، تو ہم اپنی زندگی میں آسانیاں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور کئی فراڈ سے بچ بھی سکتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ، اور آتے ہیں پھر جانتے ہیں اگلے سال وہ میں پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے
اور ہمیں اس اکنامیکل کرنچ کے اندر کیسے جینا ہے. جائے گی نہیں ملاقات اور ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں کوکب اقبال صاحب. سر آخر میں پاکستان کی جب بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کرائسس اکنامیکل ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں. اس میں عام آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ نا وہ 50,000 روپے بھی اگر کوئی کما رہا ہے تو اس سے بہت مشکل اس کا سروائیول ہے. ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے, اس کو بہت ساری چیزیں بچا کے کمپرومائزز کے ساتھ آگے موو کرنا ہے. یہ پچھلے 4-5-6 سالوں کے اندر تو ایکسلریٹ کر گیا, خاص طور پہ کووڈ کے بعد. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جس کنڈیشن میں کھڑے ہیں اس میں کون کون سے ڈیسیجن ایسے لینے چاہیے کہ کنزیومر کو پروٹیکٹ بھی کیا جا سکے اور پاکستان بھی اوور آل نا چیزوں کے اندر لفٹ اپ ہو سکے؟ دیکھیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک کنڈیشنز کی ہم جب بات کرتے ہیں, لوگ کہتے تھے کہ جی آپ جو ڈیفالٹ کر جائیں گے, اور بہت سارے لوگ تنگ تھے, بہت اسٹاک مارکیٹ گر جاتی تھی کسی نہ کسی وجہ سے. اب گزشتہ ایک ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کتنی اچھی ہو گئی ہے, پوری دنیا میں اس کا جو ہے نمبر 1 پہ شمار ہو رہی ہے. تو اسی طرح اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ جو پھیلاتے ہیں نا افواہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, بینک ڈیفالٹر ہو جائیں گے, اکنامک کنڈیشن خراب ہو جائے گی, آپ کو جو لون نہیں ملے گا, یہ مخالف لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ وہ جو سازشی ناصر ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی ہے. میں ان لوگوں کو منتبہ کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ سب بحیثیت آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی بھی تعلق ہو, مگر آپ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت اس پاکستان کے شہری پازیٹیو وے میں, کیونکہ جب آپ کوئی پازیٹیو وے میں بات کریں گے تو آپ کی اکنامک کنڈیشن بھی بہتر ہوگی, اور آپ کو ظاہر ہے یقیناً ہم یہ دیکھتے تھے کہ بچپن میں کہ بھائی مہنگائی ہر دور میں رہی. آپ گوشت کی قیمت وہاں پہ اگر 15 روپے تھی کسی زمانے میں, تو وہاں پہ جب 10 روپے ہوئی تب بھی ہوئی وہی. اسی طرح چینی کی قیمت جب ایوب صاحب کے زمانے میں بڑھی تو جنرل ایوب صاحب کے زمانے میں پورا ملک نکل گیا. مگر اب یہ لوگ ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آواز لگائی تھی کہ ایک عام آدمی جو اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتا, اس کو کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. جب لوگوں کو 10,000 روپے ملتے تھے تو میں 25,000 روپے کی بات کرتا تھا, اور گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی 15,000 روپے ہونی چاہیے, 20,000 روپے ہونی چاہیے. تو ہم نے ایک عام آدمی کی آواز اٹھائی, ایک عام صارف کی آواز اٹھائی. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور ان تمام منافع خوروں کو کہ جی اگر گورنمنٹ پیٹرول کی قیمت کم کرتی ہے تو آپ اپنا واپس جو ہے اس کی پرائزز کیوں نہیں لاتے, چاہے وہ سبزی کے پرائزز ہوں اور چاہے یہ دیکھیں جو روزمرہ کی اشیاء ہے. ہمیں کپڑا تو ہم ایک بنا لیتے ہیں, ہم کپڑا جو ہے 5 سال پہن سکتے ہیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بھی جو ہے ہم جو ہے وہ پیون لگا بھی کپڑا پہن سکتے ہیں, مگر بھوک نہیں مٹا سکتے. بھوک مٹانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایک وسائل ہیں, یعنی ایک آدمی کی تنخواہ اگر 35,000 روپے, تو 35,000 میں بجلی کا بل وہ کیسے دے گا؟ ابھی بہت ساری جو NGOز ہیں انہوں نے کہا کہ جب بجلی کا آدھا بل ہم دے دیں گے, مگر کب تک دیں گے؟ پنجاب حکومت نے کہا کہ جی ہم 2 سال کا 2 مہینے کے لیے دیتے ہیں, مگر کب تک دیں گے؟ بجلی کے بل جو ہے وہ ان کی استطاعت سے باہر ہوں گے تو بجلی چوری بھی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ نہیں کر سکتا. اور بجلی کے بغیر اس دور کے اندر جو کہ ہم اس صدی میں گزار رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ اندھیروں کی جو زندگی, جو غاروں کی زندگی کے الیکٹرک نے, وابڈا نے ہمیں دے دی, اتنی بڑی IPPs کے ہونے کے باوجود جو اربوں روپے کھا گئے اس پاکستان کا, جو اربوں روپے ہر مہینے حکومت پاکستان ان کو دیتی رہی ہے, ان سے وصولی کر کے ان جو میرے ایک فارمولہ دے دوں کہ جو بجلی کی قیمت کم کیسے ہو سکتی ہے کہ ان IPPs سے وہ جو وہ وصول کر سکتے ہیں گزشتہ 8-10 سال سے, ان سے پیسے وصول کر کے وہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ گیس کے لیے, اب ایک پچھلے دنوں آیا کہ جناب پاکستان میں جو گیس اور جو ذخائر ہیں, یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی چوتھا ہمارے پاس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے پاس ذخائر ہے. تو آخر وہ ذخائر کیا صرف کاغذات تک آئیں؟ اگر حقیقی معنیوں میں ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیا ہے؟ یہ ایک مافیا ہے جو یہ کر رہی ہوتی ہے سلنڈر بیچنے کے لیے, یا پھر یہ کہ جو گیس امپورٹ ہو رہی ہے اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ایک ایسی ٹاسک فورس بنائی جائے
جو گورنمنٹ آف پاکستان یعنی ہمارے پاس پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو صحیح طریقے سے کام کرے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کا بھی ہے, چاروں صوبوں کا بھی ہے, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پلاننگ نہیں ہوتی. پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں, آپ یہ دیکھیں کہ مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 سال کے بعد ہمیں کتنی روڈیں چاہیے, ہمارے پاس 20 سال کے بعد ہمیں کتنی آبادی ہماری بڑھے گی, تو اس کے ایریاز کو ڈیولپ کرنا ہے. اسی طرح ہمارے پاس نہر ہونی چاہیے, ہمارے پاس تمام پانی کے ذخائر ہونے چاہیے, ہمارے پاس ڈیم ہونے چاہیے. تو یہ ان سب چیزوں کو جب تک کہ ایک عام آدمی کو ایک چیزیں میسر یہ زندگی کی نہیں آئیں گی تو وہ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے باہر جانے کی, ایک قابل ترین آدمی باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے عوام, جو کہ ہمارے عوام اس پاکستان کے ہی لوگ ہیں اور اس پاکستان کے لیے ہر آدمی نے بڑی قربانی دی ہے. ہماری اگر معیشت صحیح نہیں تھی تب بھی وہ اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. یقیناً پاکستان جیسا خوبصورت ملک, یقیناً پاکستان جیسی جو ہمارے اندر ایک بھائی پنتی محبت, اور ہم سب جب باہر جاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم صرف پاکستانی ہوتے ہیں, نہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پنجابی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی ہے. تو ہمیں باعثیت پاکستانی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اس پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانا ہوگا اور یہ منافع خوری چھوڑنی ہوگی. سب سے بڑی بات یہ منافع خور جو تاجر ہیں ان کو تو میرا بس چلے الٹا ٹانگ دوں. اور یہ میں کہتا تھا کہ جب میں ایک ٹاسک فورس کا ممبر تھا تو چیئرمین ٹاسک فورس بھی رہا ہوں, گورنمنٹ آف سندھ کا منسٹر ٹاسک فورس کا, تو میں ان کو بخشتا نہیں تھا. میں کہتا تھا ان کو جو ہے, اگر یہ رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ ان کو میں نے کئی دفعہ وہ جب چھاپے مارے تو اس وقت جو ہے وہ اگر باز نہیں آتے تھے تو عید سے 4 دن پہلے جو ان کو جیل بھیج دو تو ان کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھیں ایک عام آدمی, اس کو فروٹ صحیح میسر آنا چاہیے رمضان شریف میں, اس کے ساتھ اسی طرح سبزی ترکاری گوشت کی قیمتیں کم ہو. لا تعداد جو ہے وہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں کمشنر کراچی میں, لسٹیں روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہیں, شائع ہوتی ہیں, مگر اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو ہمارے پاس جو مشتری ہے یعنی ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر صاحبان, ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر وہ بزی ہیں تو پھر آپ جو ہے یہ جو ٹاسک ہے یعنی پرائز چیکنگ کا, پھر وہ آپ اعزازی مجسٹریٹ مقرر کر دیں اور اعزازی مجسٹریٹ اس سے زیادہ کام کر کے دلائیں گے, نہ آپ سے تنخواہ وصول کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس لا تعداد اعزازی مجسٹریٹ ہے جو کہ وہ کام کر سکتے ہیں اعزازی طور پہ. حکومت کے خزانے پہ بوجھ بننے کے بجائے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتے. بہت شکریہ کوکب بھائی ٹائم نکالنے کا, امیزنگ تھاٹ, کیونکہ لوگوں کو امپاورمنٹ کے کانسیپٹ ملتا ہے ان چیزوں سے سننے سے. یہ آپ کی تھرو بہت سارے میسیجز ایسے گئے ہوں گے کہ لوگ خود اپنی چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کامیابی کا سفر کو جوائن کرنے کا. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم چھوٹی سی پہل کرنے سے اور جستجو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنی اپنی چیزوں کے لیے کم از کم وائس ضرور ریز کرنی چاہیے, آگے تک اپنا میسیج ضرور پہنچانا چاہیے, اور جن چیزوں کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.